آج ہم دو دوستوں یعنی جمن شیخ اور الگو چودھری کی کہانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمن شیخ اور الگو چودھری کی دوستی اور کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ ان دونوں کی کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ ساجھے میں کھیتی ہوئی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا، ایک دوسرے پر کامل اعتماد۔ جمن جب بھی حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اسی دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پذیر بزرگ گوار شیخ جمراتی کے ہاں پڑھا کرتے تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ علم اس کی تقدیر ہی میں نہیں تھا۔ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تاز یا دانے کے زیادہ قائل تھے، اور جمن پر اس کا بے حد طریق استعمال کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی کرب و جوار کے مواضعات میں پرشش ہوتی تھی۔ جمن شیخ کی ایک بوڑھی خالہ تھی، ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدہ و عہد کے سبز باغ دکھا کر خالہ ایمان سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ جب تک ہبہ نامہ رجسٹر نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطر داریاں ہوتی تھی، خوب میٹھے لقمے چٹ پٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطر داریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی بیوی فہیم نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی کہ جمن صلح پسندی آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دو کر کام چلایا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا گزارا نہ ہوگا، تم مجھے روپیے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے مظلومہ انداز سے جواب دیا، چاہے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو، کوئی یہ تھوڑی ہی سمجھتا ہے کہ تم خواجہ خسر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ خالہ جان اپنے آپے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنس پڑے۔ جمن نے کہا، ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا ببال پسند نہیں۔ پنچایت کی صدائیں کس کے حق میں اٹھیں گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو، کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے، کس میں اتنی جرأت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ بڑھیا نے بڑی کوشش کی کہ کوئی آدمی میری طرف ہو جائے۔ کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور سانس لی، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی، کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے۔ خالہ نے سانس لیتے ہوئے کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا، مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا۔ بڑھیا کے پوچھنے پر الگو نے جواب دیا، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے طاق کا نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنچو آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی، اسے آپ لوگ جانتے ہو۔ جمن نے مجھے تعین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا، سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا، مجھے پیٹ بھر کی روٹیاں تک نہیں ملتی۔
بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچری کر کے نہیں سکتی سوائے تم لوگوں کے، اور کس سے اپنا دکھ درد روؤں؟ تم لوگ راہ نکال دو، اب تم لوگ ہی راستہ نکال سکتے ہو۔ رام دان مصر بولے، جمن میاں پنچ کسے چنتے ہو؟ ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان جسے چاہے پنچ بنائے، مجھے غرض نہیں ہے، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں۔ یا بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا۔ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو نہ مانے گا۔ الگو نے بوڑھی اماں سے کہا، بوڑھی اماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کے منہ سے نکلتی ہے۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑے تو ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ہم سے جو بن پڑا ہم تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست ہیں، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ پنچایت ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا، لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا، زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا، ورنہ اس بڑھیا کی زمین اس کو واپس کر دو۔ جمن نے یہ فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا۔ احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیر جائے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی۔ تنا اور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ وہ اب بھی ملتے تھے، مگر تیر و سپر کی طرح جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا، اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویا مال لائے تھے۔ پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے، مہینوں تک کرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ اس پنچایت کے ایک ماہ بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے، انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے، اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن اور فہیم میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی اور دونوں خواتین نے روانِ بیان کی ندی بہا دی۔ تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گئے۔ اب ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے، گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے تھے، منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں، دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے، دن میں 3-3 4-4 شہر کے چکر لگاتے تھے، نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس اس بیل سے کام کرواتا رہتا تھا۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھس ڈال دیا، اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لیتے کہ پھر اس کو جوت دیتا تھا۔ مہینے بھر میں بیچارے کا کچو مر نکل گیا، ایک قدم چلنا دوبر تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی۔ ایک دن چوتھے چکر میں سیٹھ جی نے دگنا بوجھ لادھا، دن بھر کا تھکا جانور پھر مشکل سے اٹھتے تھے۔ اس پر سیٹھ جی کوڑے رسید کرنے لگے۔
बैल जिगर तोड़ कर चला, कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले। उधर सेठ जी को जल्दी घर पहुंचने की फिक्र। कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ना होने की वजह से वो आगे चल ना पाया। ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कई बूढ़े गुड़ और कई केंस्तर घी के बचे थे। 200-400 रुपए कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। गाड़ी पर लेट गए। वहीं रात जगा करने की ठान ली और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाया, तापा। अपनी दास्त में तो वो जागते ही रहे, मगर जब पोहे फटी चूक और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब थी। कलेजा सुन से हो गया। कमर टटोली, थैली का पता ना था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई केंस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, बिछाड़ी खाने लगे और सुबह को अपने घर पहुंचे। सेठानी ने जब ये हादसा सुना तो छाती पीट ली। पहले तो खुद रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी कि नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लूट गई। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों जलाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठे और कहने लगे कि यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए, उन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आँख में धूल झाँक दी। मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो। और क्या लोगे? इस फयाजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी ना थी। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम न था। एक बार वो भी बिगड़े और सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवालों जवाब होने लगे। खूब मुबासा हुआ। मुजादले की नौबत आ पहुंची। सेठ समझू को दिलासे देकर घर से निकाला और सुलह दी कि आपस में सर पटोल से काम ना चलेगा। इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे मान जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। फैसला हो गया। पंचायत की तारियां होने लगी। दोनों फरीक से गौल बंदियां शुरू की। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बुद्धते हो? अलगू ने मुस्कुराना अंदाज में जवाब दिया, समझू सेठ ही चुन लें। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा दहक से हो गया, ऐसे जैसे किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन मिश्र अलगू के दोस्त थे। तय पर पहुंच गए और बोले, चौधरी तुमको कोई एतराज़ तो नहीं? चौधरी ने मायूसाना अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरखा खा कर होशियार हो गए। खूब चांच का इंतखाब किया, सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज़ गोडर शाह बोले, समझू भाई, सरपंच किसे बनाते हो? समझू खड़े हो गए और उखड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिश्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अगर हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली। हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीमुल शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ। मेरी आवाज़ इस वक्त तक हकीम खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को
متعلق دخل نہ ہونا چاہیے۔ حق اور راستی سے جو بھر ٹہلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاہ بنا دے گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرح ہوئیں، شہادتیں گزریں۔ فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی۔ جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنا دیا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ رام دھن مشر نے کہا، قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا۔ جمن نے کہا، اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ گوڈر شاہ نے کہا، سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا، اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگو چودھری کی بھول منسی پر منحصر ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کر بولے، بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا ہوا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس طرح یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل انفارمیشن ٹی وی RYK کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔